and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. یہ ہے غار حرا جبل نور، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آج کا یہ تاریخی سفر، اور آپ یہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں اس غار ثور، غار حرا کے بلندی کا، اور لوگوں کے جذبے کا، اور لوگوں کے احساسات کا۔ اور یہ دیکھیے آپ کا کلاک ٹاور، مکہ المکرمہ کا حرم پاک، بالکل حرم پاک کے بازو میں جو گھڑی والی بلڈنگ جس کو کہتے ہیں وہی ہے، اور اسی کے ساتھ حرم ہے۔ اور یہ پورا مکہ کا شہر، ادھر عزیزیہ ہے، ادھر پورا اشارہ جدہ وغیرہ، اور یہ پورا چاروں طرف پہاڑی پہاڑ۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے ابراہیم اس جگہ پر جاؤ جہاں غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ جہاں پر کھیتی باڑی نہ ہوتی، اور اسی کو وید ویاس جی نے وید کے اندر ذکر فرمایا، مویرا بھومی نواسنم منستھلم، ایک ایسی سرزمین پر آخری انتم مہرشی دنیا میں تشریف لائیں گے جہاں پر ٹیلے ہی ٹیلے ہوں گے، چٹیل میدان ہوگا، گھاس اور پھوس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آنکھوں سے نظارہ کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے ٹیلے ہی ٹیلے، پتھریلی سرزمین۔ اسی کو قرآن مقدس نے یوں فرمایا، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی آج بھی یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ وید کو ملائیے، قرآن کو ملائیے، پتہ چلے گا کہ یہی آخری انتم مہریشی ہے، یہی کل کی اوتار ہے، جن کے آنے کا سندیش تمام رشیوں نے، منیوں نے اپنے اپنی کتابوں میں دیا، اپنے اپنے گرنتھوں میں دیا، اور آخر میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور لا کر کے سارے لوگوں سے یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کیا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہی غار حرا ہے جہاں پر پہلی وحی آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نظر انتخاب فرمایا اس حرا کو، یعنی یہ غار حرا۔ اور ایک وہ حرا تھی جو حضرت مولانا کلیم احمد صدیقی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھی، مگر ان کے خاندان والوں نے گڑھے میں ڈال کر کے، پیٹرول ڈال کر کے جلا دیا۔ تب آخری جملہ اس بچی کا یہ تھا کہ اے اللہ تو غار حرا سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس گڑھے میں گری ہوئی حرا سے بھی محبت کرتا ہے، اگر تو اس سے راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ اور ان کے چچا نے یہ خود واقعہ سنایا، کہا کہ وہ حرا اللہ اللہ کہتے کہتے جل کر کے راکھ ہو گئی، مگر اس کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ غار حرا، اور یہ ہے وہ پورا شہر آپ نے دیکھا۔ اللہ آپ سب کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی آئے ایمان کی روشنی لے کے جائے، بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بار درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رب کی عبادت کے لیے اکثر غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آتے تو کئی دن یہیں پر قیام کرتے 8 دن 10 دن تک یہیں رہ جاتے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہفتے میں 2 روز کچھ کھانا پانی لے کر کے یہاں آتی اور آنے کے بعد جو ہے دے کر کے چلے جاتی اسی درمیان میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 سال پورے ہو گئے 40 سال پورے ہونے کے بعد 40 سال 1 دن کا جب ہوا تو اچانک اسی جبل نور میں غار حرا میں ایک فرشتہ نمودار ہوا جس نے آ کے کہا اقرأ یا محمد اے محمد پڑھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن میں پڑھا ہوا نہیں پھر اس نے کہا اقرأ یا محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہی سوال اس نے 3 مرتبہ کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی جواب دیے اس کے بعد پھر اس فرشتے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش محبت میں سینے میں دبایا سینے سے چمٹایا اور کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کہا اس فرشتے نے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے اقرأ باسم ربک الذی خلق جس نے پیدا کیا آپ کو جس نے پیدا کیا زمین کو جس نے پیدا کیا آسمان کو جس نے پیدا کیا سارے جہان کو جس نے پیدا کیا اس سمندر کو جس نے پیدا کیا اس پہاڑ کو پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اور انسان کو پیدا کیا مٹی کے ٹکڑے سے مٹی کے ٹھنٹھناتے ہوئے مٹی سے پھر فرمایا خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا یعنی کہ سب سے پہلے وہی توحید و رسالت کے سب سے پہلا تحفہ توحید و رسالت کے سب سے پہلا انمول خزانہ
جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امت سے کہہ دینا کہ اگر پڑھائی میں آگے بڑھو گے تو دنیا کی حکومت تمہاری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جہالت ہے، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ لٹریچر ہے، مسلمانوں کے اندر آج تعلیم کی اتنی کمی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں آج اس غار حرا کی اس بلندی سے یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بلندی جو رکھی ہے وہ تعلیم پر رکھی ہے، نہ کہ شیخی بغانے پر رکھی ہے، نہ شیخ، نہ سید، نہ خان، نہ پٹھان، نہ ایران، نہ توران، بلکہ بلند وہی ہوگا جو تعلیم حاصل کرے گا، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے گا۔ اور پھر میرے رب نے 2 مرتبہ اس لفظ کا ذکر فرمایا، اقرا اقرا، یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یعنی علماء کرام، علماء جدید نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی، ایک اقرا سے مراد یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرو، اور دوسرے اقرا سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی علوم سے بھی بہراور ہونا چاہیے۔ آج جس طریقے سے ایک بہترین عالم کی ضرورت ہے، ایک بہترین مفتی کی ضرورت ہے، ایک بہترین قاضی کی ضرورت ہے، ایک بہترین امام و خطیب کی ضرورت ہے، ایک بہترین قاری کی ضرورت ہے، مفسر قرآن کی ضرورت ہے، وہیں ایک بہترین مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہیں ایک بہترین مسلمان انجینئر کی ضرورت ہے، وہیں ایک بہترین مسلمان جو ہے ٹیکنالوجی سائنٹسٹ اور تمام میدانوں میں کام کرنے والے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کو علم کے اندر چھپا رکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، زناکاری نہیں تھی، شراب نوشی نہیں تھی، ہر جرم و برائی تھی، مگر میرے آقا کو حکم یہ ملا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ علم کو عام کر دو، تاکہ پڑھے لکھے بن جائیں گے تو یہ برائیاں سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ بہرحال آج یہ میں نے چھوٹا سا کلپ اس غار حرا کی 2225 فٹ کی بلندی پر ریکارڈ کرا رہا ہوں، تاکہ امت کے نام یہ پیغام دے سکوں کہ اپنے نونہال بچوں کو، اپنے کلیوں کو علم کے جو ہے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے، تاکہ ہمیں اس امت کو جو ہے ہر طریقے سے رہنمائی ملے۔ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ کی بلندی، چاروں طرف یہ پہاڑوں کا ایک جو ہے لامتناہی سلسلہ ہے، اور چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے۔ اس کے بیچ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو چنا تھا وہی یہ غار حرا ہے، اور غار حرا کی سب سے اونچی چوٹی پر آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ عاشقان رسول ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، کچھ جو ہے اپنے نظروں سے جو ہے اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کبوتر دانہ چگ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے آنکھوں سے اس کی زیارت کیجئے۔ آنا تو ضروری نہیں ہے، مگر ہاں محبت رسول میں آپ آ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ کے بھی توفیق دے، جوانی کی عمر میں آ کر آپ نے عمرہ کیا یا حج کیا، تو آپ ایک بار ضرور آئیں اور وہ تصور لے کے آئیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے یہاں آتے تھے، جب نہ راستہ تھا، نہ کوئی چلنے پھرنے کی جگہ تھی، بلکہ پہاڑی کے اوپر آتے تھے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکی اور سچی خادمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کس جذبے سے یہاں کھانا پانی لے کے آتی تھی۔ ماں اور بہنوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی آپ کو اللہ یہ توفیق دے تو آپ سوچیں کہ ایک شوہر کی خدمت کرنے کے لیے ماں خدیجۃ الکبریٰ کوئی نارمل عورت نہیں تھی، بلکہ اپنے زمانے کے بلینر جو ہے پیسے والی دولت والی عورت تھی، مگر اس کے باوجود شوہر کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے، سر پہ کھانا لے کر کے اس پہاڑی کی بلندی پر چڑھتی تھی۔ کبھی اللہ آپ کو توفیق دیتا آپ وہاں بھی آئیں، دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم ہے، سواگت ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے وحی، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جہاں پہ نازل ہوئی، اور
میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی لے کے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرأ یا محمد، میرے آقا نے فرمایا تھا حاجی سامر، حاجی کہ میں سامر، پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے چمٹایا اور کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہی جگہ ہے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں اللہ اکبر، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مشکلوں سے گھرا ہوا یہ راستہ، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر آپ اپنے رب کی یاد کے لیے تشریف لاتے تھے اور آقا کی خدمت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی لے کے مکے سے پیدل آتی تھی، اور اس چڑھائی تقریباً یہ 2225 فٹ کی بلندی پر یہ غار واقع ہے، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اور وہاں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی تھی کھانا پانی لے کر کے اپنے شوہر کی خدمت کے لیے۔ تو میں ذرا دکھاتا ہوں آپ کو اس غار کا منظر، بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور چھوٹے دل والے یا ہارٹ کے پیشنٹ والے لوگ تو بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ دیکھیں، خطر ہے، کٹھنائی سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور وہ دیکھیے گھڑی والی بلڈنگ بھی دکھ رہی ہے جس کو کلاک ٹاور بولتے ہیں۔ هاي الشكل هنيه المغار هيك شوف الكعبة عاد الرسول يدحج على الكعبة. امشي ازدحام امشي هلا قفل یہ وہ غار ہے، سو کر کے اور وہاں پر لوگ لکھت پڑھنے کے لیے ایمانی جذبے کو لے کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہے تو آ سکتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بھی، اور اب تو راستے بھی بنا یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے آپ دیکھ لیجیے پورا مکہ شہر آپ کو اس کے پردے سے نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے پورا یہ آپ کا سلسلہ
یہ بالکل بلند ترین چوٹی ہے یہاں پر سے کے نام لکھے جاتے ہیں. یہاں سے 2225ویں گہرائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور آئیے محمد صاحب سے کارگزاری لیتے ہیں. چلیے آپ کا بھی کچھ انٹرویو ہو جائے بتائیے. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا سوالت ہے. بتائیے کیسے آپ کتنے گھنٹے میں چڑھے, کتنی لگی ہے اور کیسا لگا؟ حضرت سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ چڑھنے کی توفیق عنایت فرمایا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اللہ نے زندہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت یہ جو ہے ہمارے حرا ہے, یہیں پہ قرآن کریم نازل ہوا تھا. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ ہمیں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک جو ہے ہر امتی کو یہاں آنے کی توفیق فرمائے. پاک پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں پہ مشقت کر کے یہاں چڑھے ہیں, اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری کرے. اللہ پاک ہر ایک کی دل کی مرادوں کو پوری کرے. یہی میری دعا ہے. السلام علیکم. چلے تھے آپ ماشاء اللہ. میں تقریباً یہاں چڑھنے میں مجھے 2 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کے بیچ میں لگے ہیں. بس تکلیف تو نہیں ہے؟ کوئی تکلیف نہیں, اللہ کا فضل سے بہت آرام و سکون کے ساتھ چڑھا ہوں. اللہ کا کرم ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چینل پہ مولانا محبوب رضوی صاحب کا انٹرویو تھا. ابھی آپ دیکھ لیجئے یہاں سے پورا چاروں طرف جو ہے ایمانی طاقت اور صلاحیت کے ساتھ لوگ اپنے جذبے سے یہاں چڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا 70-80 سال کے بالکل 100 سال کی بوڑھی عورتوں کو بھی اپنے چڑھتے ہوئے دیکھا. چڑھ رہی تھی ایمانی طاقت سے. جو صرف جذبہ رسول, محبت رسول ہی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. بے شک بے شک بے شک. ماشاءاللہ اللہ سب کے جذبات کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور ہم سب کو اللہ بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جو لوگ یہاں پر آئے ان کی مرادیں پوری ہو, یہی ہماری دلی دعا ہے. چلے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.